آپ کو سکن ایکنی پرابلم ہو، آپ کو انفلیم سکن ہو، پمپلز ہو، داغ دھبے ہوں، یا آپ کی سکن پہ سیبم یعنی آئل زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اسے سیفلی یوز کر سکتے ہیں. یا السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ضیاء میڈیکلز. اور آج ہم جس میڈیسن کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایکنی ٹریک. ایکنی ٹریک 20 mg کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے اور یہ وارفانا فارماسیوٹیکلز کی پروڈکٹ ہے. اگر اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ کی بات کی جائے تو وہ ہے آئسوٹیٹونائن. آئسوٹیٹونائن جسے ہم 13 سیس ریٹینوئک ایسڈ بھی کہتے ہیں، ڈیریویٹو ہے وائٹامن اے کا، جو کہ یوز ہوتا ہے ایز اے اینٹی ایکنی میڈیسن کے طور پر، اور ریڈیوس کرتا ہے آپ کے سیبیشس گلینڈ کے سائز کو، اور جو سیبم یعنی آئل کی پروڈکشن ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے، اور اس طرح سے آپ کے چہرے پہ جو داغ دھبے ایکنی یا پمپلز ہوتے ہیں وہ ٹریٹ ہوتے ہیں. اب اس کے موڈ آف ایکشن کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا ہم ایکنی اور پمپلز کی جو فزیولوجی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو ایکنی ایک ملٹی فیکٹر انفلمیٹری ڈیزیز ہے جو کہ مینلی آپ کی سکن کے جو ہیئر فولیکل یا آئل گلینڈز ہیں ان پہ افیکٹ کرتا ہے. اور اگر ہم سکن کی فزیولوجی کو دیکھیں تو اس میں بھی مینلی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہیئر فولیکلز جو کہ آپ کی سکن کے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو باہر کی طرف دھکیلتے ہیں، اور دوسرے یہ سیبیشس گلینڈ جو کہ سیبم یعنی آئل کو پروڈیوس کرتے ہیں، جو کہ آپ کی سکن کو موئسچر اینڈ لوبریکیٹ کرتا ہے. تو ایکنی بننے کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب یہ آئل یعنی سیبم زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو جب یہ آئل زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ آپ کے ڈیڈ سکن سیل سے مل کر ایک پلگ بناتا ہے جسے ہم مائکرو کومیڈو کہتے ہیں. پھر اوور اے ٹائم یہ ڈیڈ سکن سیلز اور آئل زیادہ سے زیادہ اکومولیٹ ہوتا رہتا ہے، اور پھر یہ آپ کی جو پور ہوتے ہیں ان کو بلاک کر دیتا ہے، جس سے آپ کے جو مائکرو کومیڈو ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں، جسے ہم بلیک ہیڈز کہتے ہیں. اور اگر یہ مائکرو کومیڈو کلوز ہو جائیں تو یہ وائٹ ہیڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کی سکن کی سرفیس پہ کچھ گڈ بیکٹیریا جسے ہم پروپائنو بیکٹیریم ایکنی یا کیوٹی بیکٹیریم ایکنی بھی کہتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ سکن کی سرفیس کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں، یعنی یہ ہارمفل افیکٹ کو شو نہیں کرتے، لیکن بڑھتا ہوا آئل ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ سکن کے پور کی طرف آ جائے. تو پروپائنو بیکٹیریم ایکنی ایسا ہی کرتا ہے، وہ آپ کی سکن کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے، اور جب وہ سکن کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ ملٹیپلی اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں، جس سے آپ کی جو وہ جگہ ہے وہ انفلیم ہو جاتی ہے، وہاں پہ دانا بن جاتا ہے اور پس بن جاتا ہے، اور اسی کنڈیشن کو ہم ایکنی کہتے ہیں. تو سمپلی اگر ہم کسی بھی طرح سے اس آئل یعنی سیبم کی پروڈکشن کو کنٹرول کر لیں تو ہم ایکنی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جب آپ یہ ڈرگ آئسوٹیٹونائن یا کوئی ریٹینوائڈ یوز کرتے ہیں تو یہ جو سیبیشس گلینڈ ہیں ان پہ انہیبیٹری افیکٹ کو شو کرتی ہے، جس میں یہ جو سیبم پروڈیوسنگ سیلز ہیں ان کی پرولیفریشن اور ڈیفرینسیشن کو انہیبٹ کرتا ہے، اور جو سیبیشس گلینڈ کا سائز ہے اس کو بھی شرنک کرتا ہے، اور اس طرح سے جو سیبم یا آئل پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ آئسوٹیٹونائن جو پروپائنو بیکٹیریم ایکنی ہوتی ہے اس کی کولونائزیشن کو بھی انہیبٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو نمبر آف لیکوسائڈ آپ کی انفلیم جگہ پہ زیادہ ہو گئے تھے ان کو بھی انہیبٹ کرتا ہے، جس سے اوور آل جو آپ کی سکن پہ داغ دھبے یا ایکنی پمپل تھے وہ ٹریٹ ہوتے ہیں. اب اس ڈرگ کے یوزنگ اینڈ کلینیکل اپلیکیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر آپ کو سکن ایکنی پرابلم ہو، آپ کو انفلیم سکن ہو، پمپلز ہو، داغ دھبے ہوں، یا آپ کی سکن پہ سیبم یعنی آئل زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اسے سیفلی یوز کر سکتے ہیں. یا اگر آپ کو سسٹک ایکنی ہو، نوڈولر ایکنی ہو جو کہ سیویئر فارم آف ایکنی ہے، جس میں آپ کی سکن پہ اس طرح کا ریڈ لارج ایچی اور پینفل سا ایک بمپ یا نوڈیول اپیئر ہوتا ہے، تو اس کیس میں آپ یہ سیفلی یوز کر سکتے ہیں. ساتھ ہی اگر آپ کو انگلو بیٹ ایکنی ہو جس میں آپ کی سکن پہ ریگولر سے سکارز اپیئر ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ سیفلی یوز کر سکتے ہیں. یا اگر آپ کو بیکٹیریل انٹرفیرنس سے گرام نیگیٹو فولیکولائٹس ہو یا کیٹینائزیشن پرابلم ہو تو اس میں بھی آپ اسے سیفلی یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہارلیکوین لیکتھائیوسس ہو جو کہ ایک سکن جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کی سکن ہارڈ اور تھک ہو جاتی ہے اور اسے کریکی اپیرنس شو ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ اسے سیفلی یوز کر سکتے ہیں. اور ریممبر آپ نے اسے ہرگز بھی ایز اے وائٹننگ کریم یا نائٹ کریم کے کمبینیشن سے یوز نہیں کرنا، اور موسٹلی اس کا یوز اس وقت کروایا جاتا ہے جب دوسری اینٹی ایکنی میڈیسنز جیسا کہ بینزوئل پیروکسائڈ ہو، سیلیسائلک ایسڈ ہو، ڈاکسیسائلین ہو یا ٹیٹراسائکلین ہو وہ اپنا صحیح سے ایفیکٹ شو نہ کر رہی ہوں تو اس کیس میں اس آئسوٹیٹونائن کا یوز کروایا جاتا ہے. اب اس کی ڈوزیج ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو آپ 30 mg تک کی ڈوز کو دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کا ریزلٹ اوور اے نائٹ یعنی ایک دم سے نہیں آتا، آپ کو اس کو تقریباً اپ ٹو 6 منتھ تک کنٹینیوسلی یوز کرنا پڑ سکتا ہے. اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے موسٹ کامنلی سائیڈ ایفیکٹس میں سکن ڈرائنس کا ہونا، ڈرائی لپس کا ہونا، سن برنز ہونا، ہیڈ ایک ہونا اور ایون اریکٹائل پرابلمز بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ ڈرگ پریگنینسی میں بالکل بھی سیف نہیں ہے اور فیٹل ڈیتھ کو بھی کاز کر سکتی ہے.
تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ایفرٹ کو اپریشیٹ ضرور کیجیے گا. اپنا اور میرے اس یوٹیوب چینل کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.